اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جی نقطہ ہا دیکھیے، بات چل رہی تھی کس بارے میں؟ خلیج فارس کے بارے میں درس تھا، وہ درس ہم نے تمام کیا۔ اب نہاد و گزارے، نہاد کسے کہتے ہیں یاد ہے؟ آپ کو بتایا تھا نہاد اور گزارے۔ نہاد جملے کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ نہاد جملہ ہوتا ہے نا، جملے میں جس چیز کی جس کی خبر دی جاتی ہے اسے نہاد کہتے ہیں، یعنی مبتدا کہہ لیجیے۔ اور گزارے وہ خبر ہے جو نہاد کے بارے میں دی جاتی ہے۔ جیسے احمد مدرسے گیا، تو احمد کیا ہے؟ نہاد۔ مدرسے گیا جو ہے وہ کیا ہے؟ گزارے۔ سر تھوڑی پڑھ رہے ہو خبر، نہاد اور گزارے یاد رکھو، فارسی پڑھ رہے ہو۔ فاطمہ درس می خواند، اس میں نہاد کیا ہے؟ فاطمہ۔ درس می خواند کیا ہے؟ تو فاطمہ کے بارے میں درس پڑھنے کی خبر دی جا رہی ہے، تو فاطمہ کون ہے؟ نہاد۔ درس می خواند کیا ہے؟ خلیج فارس بین ایران و عربستان قرار دارد، تو خلیج فارس ایران اور عربستان کے بیچ میں موجود ہے، تو خلیج فارس کیا ہے؟ نہاد۔ ایران بین ایران و عرب قرار دارد یہ ہے گزارے۔ احمد و محمد برائے فٹ بال بے ورزشگاہ رفتند، احمد اور محمد فٹ بال کے لیے میدان میں ورزشگاہ میں گئے رفتند، تو احمد و محمد کیا ہے اس میں؟ نہاد۔ ورزشگاہ رفتن کیا ہے؟ گزارے۔ دیکھیں نمبر 1 نمبر 2 نہاد، یہاں نہاد ہیں تین جملوں میں، فاطمہ گزارے درس می خواند، خلیج فارس نہاد، بین عراق و عربستان قرار دارد گزارے۔ احمد و محمد نہاد، برائے فٹ بال بے ورزشگاہ رفتن گزارے۔ آپ نے دوسری تیسری شت کتاب میں پڑھا ہوگا، ہر جملے در زبان فارسی، زبان فارسی میں ہر جملہ 2 قسمت دار، 2 حصے ہوتے ہیں جملے کے جیسے آپ نے نحو صرف میں پڑھا ہوگا، مسند اور مسند الیہ 2 جملے میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، مسند و مسند الیہ۔ ایسے ہی نہاد اور گزارے وہی مسند الیہ بنیں گے یہ بھی، کیونکہ فاطمہ مسند الیہ ہے، اس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کس چیز کی؟ مثلا درس می خواند کی، یہ مسند ہے۔ ہر نہاد معمولاً با فعل خود مطابقت میں گناد، ہر نہاد جو ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے معمولاً یعنی اکثر اپنے فعل سے مطابقت کرتی ہے۔ جیسے من طلب، دیکھیے من ہستم، من ہستم، میم آیا نہیں آیا؟ پیغمبران بودند، نون دال آیا نہیں آیا اس کا انہا کے پیغمبران کا؟ تو ہر نہاد اپنے فعل سے مطابقت کرتا ہے۔ معمولاً کہا یعنی اکثر، ہمیشہ کیوں نہیں کہا؟ ہمیشہ ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں کہا ہمیشہ؟ کیونکہ آپ نے غیر جاندار چیزوں کے بارے میں نہیں پڑھا۔ مثلا قلم ہا پیشے شما ہست، یا پیشے شما ہستان، دونوں طرح سے کہہ سکتے ہیں، جمع بھی۔ تو دیکھو مطابقت کہیں کی، قلم ہا پیشے شما ہست، اس کا مطلب ہمیشہ مطابقت نہیں کرتا ہے فعل نہاد سے، اکثر ویسے کرتا ہے۔ معمولاً جو ہے وہ ہر نہاد اپنے فعل سے مطابقت کرتا ہے، جیسے من طلب ہستم، پیغمبران مہربان بودند۔ ہمیشہ اس لیے نہیں کہا کیونکہ دیکھیے غیر جاندار چیز میں آپ جمع بھی لا سکتے ہیں جمع کے ساتھ، اور جمع کے ساتھ مفرد بھی لا سکتے ہیں۔ کیسے آپ کئی کتاب ہا در قفص ہستن، کتاب ہا جمع ہے، ہستن نون ڈال آ گیا، لیکن آپ ہست بھی کہتے چلے گا، کتاب ہا در قفص ہست، تو غیر جاندار چیز کے لیے آپ مفرد بھی جمع کے ساتھ مفرد فعل لا سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں کہا کہ ہر نہاد ہمیشہ با فعل خود مطابقت میں کند، نہاد جو ہے ہمیشہ اپنے فعل کے ساتھ مطابقت کرتی ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے، معمولاً کہا۔ معمولاً اس لیے کہا کہ کیونکہ فہیم صاحب سمجھ رہے ہیں نا جناب، کہ انہوں نے معمولاً کیوں کہا کہ ہر نہاد معمولاً اپنے فعل سے مطابقت
کرتا ہے. جی ٹھیک. ٹھیک جی. آئیے نمبر 2. یہ نقطہ نمبر 1 تھا نہاد و گزارے. دوسرا ہمانند نبودن نہاد و شناس فعل، یعنی جیسے نبودن نہاد، نہاد کا نہ ہونا اور شناس فعل کا نہ ہونا. جیسے کیا مطلب؟ در برقی موارد، انہوں نے یہاں کہا نا معمولاً اپنے فعل سے در برقی موارد می توانین ہمانندی نہاد و فعل نہ رعایت نہ کنیم. ہمانندی نے مثل خیال نہ کرے، یعنی مطابقت. ہمانندی یعنی مطابقت، جیسا آپ نے صرف مقدماتی نحو مقدماتی میں پڑھا تھا نا، فعل کی فاعل سے مطابقت مذکر مؤنث ہونے میں یا اس میں، تو یہ ہمانند یعنی وہی ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ غنچہ فاتح میں آپ کی کلاس وہاں نہیں چل رہی عربی کی؟ جی غنچہ فاتح میں تو ہمانند نبودن، ہمانند ایک جیسا نہ ہونا، ایک جیسا نہ ہونا. غنچہ فاتح میں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. آپ کی عربی کی علیکم السلام، آپ کی عربی کی کلاس نہیں چل رہی کیا؟ کیا پتہ نہیں، ہم جوائن کر رہے تو ہو ہی نہیں پا رہا تھا، تو تم کو لگا اس کا ٹائم. ہاں اس کا ٹائم ہونے والا ہے، چلیں یہیں رکیں. ہمانند دیکھیے یہ آپ کے مطلب کی بھی بات ہے. غنچہ فاتح میں یہ آپ کے جی مطلب کی بات بھی ہے. جو آپ کے جو اس کتاب میں فارسی کی شام والی میں ایک نقطہ بیان کیا تھا. کیا بیان کیا تھا؟ کہ اگر جمع ہے تو جمع کے ساتھ فعل بھی جمع آتا ہے. جی انسان ہا ہستند، مثلاً پیچھے مثلاً طلبہا در مدرسے ہستند، نون جی دال طلبہا اس کے ساتھ ہستند. جی لیکن غیر جاندار چیزیں جو ہوتی کتابہ در قفص ہست، قفص در قفص ہستند، اگر غیر جاندار چیزوں کی جمع ہے تو اس کے ساتھ فعل جمع بھی آ سکتا ہے اور مفرد بھی آ سکتا ہے. تو یہ بات چل رہی ہے کہ فارسی زبان میں جیسے آپ نے نحو میں اور صرف میں پڑھا کہ عربی میں جب جملہ بنتا ہے تو کم سے کم دو چیزیں مسند و مسند الیہ ہوتے ہیں. مسند اور جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یا ضرب زید، زید نے مارا. تو جی اسے فارسی میں کہتے ہیں نہاد اور گزارے. نہاد جیسے فاتح میں درس می خانت، فاتح میں اس میں نہاد کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو فاطمہ کے بارے میں درس پڑھنے کی خبر دی جا رہی ہے تو فاطمہ ہے نہاد، اور درس می خانت ہے گزارے. گزارے یعنی وہی خبر جو اس کے بارے میں دی جا رہی ہے نہاد کے. نیچے دیکھیے آپ یہاں دے رکھا ہمان طور کے خانی میں تیسری کتاب میں بتایا گیا تھا، تو چوتھی چل رہی ہے. نہاد قسمتی از جملے، از جملے کا ایک حصہ ہے. نہاد جملے کا ایک حصہ ہے کہ دربار عام خبر بھی دہیم، جس کے بارے میں ہم خبر دیتے ہیں. جیسے فاطمہ درس می خانت، درس پڑھنے کی خبر کس کے بارے میں دے رہے ہیں؟ فاطمہ. تو فاطمہ کون ہے؟ نہاد. اور گزارے کسے کہتے ہیں؟ خبریست کے وہ خبر ہے کہ جو نہاد کے بارے میں دی جاتی ہے، دادے بھی شوت دی جاتی ہے. جیسے بے مدرسے رفت، احمد بے مدرسے رفت میں احمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو احمد نہاد، اور خبر کیا دی جا رہی ہے؟ مدرسے گیا، تو یہ ہے گزارے. تو نہاد اور گزارے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر جملے در زبان فارسی دو قسمت دارد. فارسی میں ہر جملے کے دو حصے ہوتے ہیں. قسمت یعنی دو حصے، ایک نہاد اور ایک گزارے. کم سے کم دو چیزوں سے تو مل کے بنتا ہی ہے جملہ، نہاد اور ہر نہاد معمولاً اکثر بفعل خود مطابقت خود اپنے فعل سے مطابقت کرتی ہے. کیا مطلب؟ اگر نہاد جمع ہے تو فعل بھی جمع. نہاد اگر متکلم ہے جیسے من تو فعل بھی متکلم. جیسے من طلب ہستم، دیکھو من ہے نہیں ہے، ہستم جی میں بھی میم ہے، تو نہاد ہے من طلب ہستم، طلب ہوں تو دیکھیے اپنا فعل سے مطابقت کر رہی نہیں کر رہی ہے، یہ بھی من ہے متکلم کے لیے تو ہستم میم آیا. یا پیغمبران مہربان بودن، پیغمبران جمع تھے، تھرڈ پرسن تھے، غائب تھے، یعنی نہ آپ ہے نہ میں، نہ تو نہ میں، یہ وہ ہے، تو ان کے لیے دیکھیے فعل جی جمع غائب ہی آیا. تو ہر نہاد معمولاً مطابقت کرتی ہے. معمولاً کہا ہے نا، ہمیشہ کیوں نہیں کہا؟ ہمیشہ فعل سے مطابقت کرتی ہے. کیونکہ کبھی کبھی ٹھیک ہے. وہ
جی 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 جی، تو وہ اس لیے نیچے بتائیں گے وہ کیوں. ایک تو دیکھیے غائب غائب میں تو مطابقت کرے گی، غائب متکلم میں تو سب، چاہے غیر عاقل چیز ہو، غیر جاندار چیز ہو، چاہے جاندار. اگر تھرڈ پرسن ہے، مثلا کتابت اور قفص ہستند یا ہست، مفرد جمع میں تو اختیار ہے آپ کو غیر جاندار چیزوں میں، لیکن کیا غائب کی جگہ متکلم تھوڑے جائیں گے آپ؟ کتاب حق مثلا در کتاب ہستم، در قفص ہستم یا ہستی، نہیں، اس میں تو مطابقت کرے گی وہ، بھلے ہی وہ جمع میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے آپ کتاب در قفص ہستند کہہ لیجئے یا کتاب در قفص ہست کہہ لیجئے. ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا نہاد اور گزارے اس کی مطابقت. لیکن ہمانند نبودن نہاد و شناس فعل، ہمانند نبودن یعنی ایک جیسا نہ ہونا، یعنی مطابقت نہ ہونا نہاد اور فعل کے شناسے. شناسے کسے کہتے ہیں؟ شناسے فعل ضمیر، فعل کی ضمیر. ہستم میں میم ہے، ہستی میں یہ میم شناسے ہے، ہستی میں یا شناسے ہے، اسے کہتے ہیں شناسے فعل. کون کون سے ہیں شناسے فعل؟ یا ہے، یا دال ہے، نون دال ہے، میم ہے، یہ میم ہے، اسے کہتے ہیں شناسہ فعل. تو نہاد کا شناسہ فعل سے مطابقت نہ ہونا کب؟ در برخی موارد، کچھ موارد میں می توانیم ہم کر سکتے ہیں ہمانندیے نہاد و فعل در رعایت نہ کنیم، فعل و نہاد کی ہمانندی کا لحاظ نہ کریں. ہمانندی یعنی ایک مطابقت کا لحاظ نہ کریں. کیسے؟ نمبر ایک، احترام کے لیے. مثلا پیغمبر فرمود ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک ہے پیغمبر، لیکن احترام کی وجہ سے نون دال جمع لایا، پیغمبر فرمودان پیغمبر. یا میں کہوں غنچے در کلاس ہستند، غنچے در کلاس ہستند، نون دال کیوں جبکہ غنچہ اکیلی ہے؟ یہ احترام کے لیے. تو احترام کا اگر ریاض کرنا ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ آپ فعل اور شناسہ فعل، وہ نہاد اور شناسہ فعل میں مطابقت نہیں ہوگی. دیکھیے نہاد پیغمبر واحد ہے تو ضمیر غائب ہونی چاہیے تھی، فرمود ہونا چاہیے تھا، لیکن نون دال یہ احترام کی وجہ سے. دوسرا، نہاد جو ہے وہ غیر جاندار ہو، جیسے شیشے ہائی خانے. دیکھیے شیشے یعنی ایک شیشہ، بہت سے گھر کے شیشے بے سبب زلزلے شکست ٹوٹ گئے، تو شکستند ہونا چاہیے تھا کیونکہ شیشے ہاں ہے. لیکن اگر غیر جاندار ہو تو آپ رعایت نہ کریں، چلے گا. ٹھیک ہے، متوجہ شدید میں. یا آپ سکینہ کا رابطہ شام والی کتاب کا بھی درس یہی تھا، درس یہی نہیں تھا، مطلب نقطہ یہی تھا کہ اگر غیر جاندار چیزوں کی جمع ہے تو فعل آپ مفرد لا سکتے ہیں، جمع بھی مفرد بھی. کتابہ در قفص ہستند یا کتابہ در قفص ہست. ایسے دیکھیں شیشے ہائی خانے، گھر کے شیشے بے سبب زلزلے کی وجہ سے شکست ٹوٹ گئے. تو شکست واحد ہے، شکستند نہیں آیا شیشے ہاں ہونے کے باوجود بھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معمولان یعنی اکثر نہاد جو ہے وہ فعل سے مطابقت کرتی ہے. نہاد یعنی جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، گزارے وہی خبر جو اس کے بارے میں دی جا رہی ہے، یعنی وہ ایک طرح سے مبتدا خبر ہو گئی. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ شناسہ فعل جو ہے وہ اور نہاد میں مطابقت ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا من ہے تو ہستم میم آئے گا، تو ہے تو یا آئے گا فعل کا آخر میں. پیغمبران جمع ہے تو نون دال آیا، پیغمبران مہربان بودن. لیکن کبھی کبھی نہاد اور اس فعل کی مطابقت نہیں ہوتی. کب؟ ایک تو احترام کے لیے، جیسے پیغمبر ایک ہیں، میں یا غنچے فرمودان، غنچے نے فرمایا تو غنچہ اکیلی ہیں لیکن فرمودند لایا، یہ احترام کی وجہ سے ہے. یا نہاد جو ہے وہ غیر جاندار ہو، شیشے ہائے خانے، گھر کے شیشے زلزلے کی وجہ سے ٹوٹ گئے، تو یہاں پر رعایت نہیں ہوئی. تو مین مقصد یہ ہے کہ وہ تو آسان بات ہے، غیر جاندار چیزوں کے ساتھ فعل مفرد لا سکتے ہیں، جمع بھی لا سکتے ہیں. مین مقصد یہاں پہ ہے کہ جملہ جو بنتا ہے فارسی میں کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک نہاد اور ایک گزارے. سکینے متوجہ میشی سکینے، فارسی میں جملہ جو ہے وہ کم سے کم دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ان سے کم میں نہیں ہو سکتا. ایک نہاد اور ایک گزارے. نہاد اور نہاد یعنی وہ جملے کا وہ حصہ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور گزارے جس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہے. جیسے فاتح میں اس وقت دیکھیے، فاتح میں یہ دیکھیے، فاتح میں نہاد ہے،
درس میخانہ درس پڑھتی ہے میں فاطمہ نہاد ہے کیونکہ اس کے بارے میں درس پڑھنے کی خبر دی جا رہی ہے، اور درس میخانت کیا ہے؟ گزارے ہے. یا خلیج فارس بین ایران اور عربستان قرار دارد، خلیج فارس ایران اور عربستان کے بیچ میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو جی، اور خلیج فارس ہوا کیا؟ نہاد، جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے بین عراق اور عربستان قرار دارد، یہ گزارے ہے. چلیے آج کا درس اتنا ہی، اب صرف مقدماتی کا ٹائم ہو رہا. کل کو آپ لوگ دریائے پارسیان خود سے پڑھ کے آئیے گا، دیکھیں آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ لوگوں سے ترجمہ کراؤں گا. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.